ہمیں بیسیکلی چینلائزڈ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کامیاب قومیں ہوتی ہیں ایک تو وہ اپنی صحت کا خیال رکھتی ہیں، دوسرا آپ دیکھیں کہ سونے اٹھنے کے ٹائم نہیں ہے. یہاں پہ لوگ 2 بجے اٹھ کے کہتے ہیں ہیونگ اے بریک فاسٹ، یہ 2 بریک فاسٹ کا ٹائم نہیں ہے. I feel offended. Goodbye, Javeria. Goodbye. We are not on talking terms. No. متیرا آپ یہ دیکھیں کہ جو ہیلدی نیشنز ہیں نا وہاں پہ بایولوجیکل ایٹنگ ہیبٹ سسٹم ہے. سن رائز جب سورج نکلتا ہے آپ نے بریک فاسٹ کرنا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے سن سیٹ ہوتا ہے تو آپ نے سیکنڈ میل لینا ہے، مین میل لینا ہے. درمیان میں آپ جوسز لیں، سیلڈس لیں. یہاں پہ آپ اٹھتے کتنے بجے، آپ سوتے کتنے بجے، آپ کے سلیپنگ پیٹرن ڈسٹرب ہے جس کی وجہ سے ہر انسان انزائٹی اور ڈپریشن کا پیشنٹ ہے. آپ جس سے بات کرو وہ کہتے ہیں آئی ایم ڈپریسو، آئی ایم اپسیٹ آن سم تھنگ، اس لیے کیونکہ نیند پوری. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا، نیند کا تو میٹر ہوتا ہے، بٹ ہمارے اندر یہ بھی ہے نا، اسٹرانگ نیشن اسٹارٹس فرام اسٹرانگ ہوم. From individual and independent mothers to respecting caring feminine fathers. بالکل. اور دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ مدرز آر دا نیشن بلڈرز، اور جس طرح کی مدرز مجھے لگتا ہے نیکسٹ 20 ایئرز میں جنریٹ ہوں گی وہ تو اٹ وڈ بی انبلیویبل. کیونکہ وہ والی مدرز ہوگی یار. میرا تمہیں پتا ہے اس سال میں ٹک ٹاک پر 6 ملین آئے تھے بچوں، 6 ملین کوئی عام بات نہیں ہے. وہ والا سین ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں جو ہماری بچیاں ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، میں ان کو بھی بتاتی ہوں کہ آپ کے لیے تعلیم کا حصول بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ دیکھیں متیرا اس ٹائم ہماری ڈاکٹرز، آپ بینکس میں جائیں وہاں پہ خواتین ہیں، بیوروکریسی میں اس ٹائم لڑکوں کی تعداد کم ہے. 70% جو لڑکی ہیں وہ اس ٹائم مطلب چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں ہے، بیوروکریسی میں ہے. اور women are the leaders, women are the nation builders, women are the good politicians. تو I'm not only supporting a women empowerment here. میں اس پلیٹ فارم کے تحت یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ خواتین کی تو پروگریس آدمی کے بغیر مکمل نہیں ہے، پر اس میں جو ہمارا پارٹ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کم از کم اگر باہر کام نہیں بھی کر رہی تو وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر سکتی ہے. کیونکہ پڑھی لکھی ماں پڑھا لکھا معاشرہ بناتی ہے. مدر از اے لیب انسٹیٹیوشن ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. بچیوں کو میں کہتی ہوں پڑھائیں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں تاکہ وہ زندگی میں ان کو کبھی ضرورت پڑے تو وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ سیلف انڈیپینڈنسی اور سیلف فائنینشیل جو تھاٹس ہیں وہ جنریٹ کرنی چاہیے. ہاں، اور مجھے یہ لگتا ہے جو پاکستان میں اور ہر انسان میں یہ ضرورت ہے کہ سارے ریلیجن سے پہلے ہمیں انسانیت کا کتاب پڑھنی چاہیے. ہیومینٹی از دا بیسٹ، ہیومینٹی از دا بیسٹ ریلیجن. ہم جو ہیومینٹی آپ کو سکھاتا ہے looking after animals, being good to your elders, being kind, ہم ان چیزوں کو بہت اگنور کر رہے ہیں. میں نے مدیرہ آپ کو دیکھا you are very kind to your pets at home. It's not about pets. I believe ایک راج چلتا ہے کتے کو پینا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اس کو پانی دے دو گے تو آپ کی جیب سے کچھ کم نہیں ہوگا. لیکن یہ میں بول سکتی ہوں اگر آپ نے کسی راہ چلتے ہیں جانور کو کھانا دیا ہے، وہ اتنا سا کھانا شاید آپ کی جنریشن ویلتھ میں اتنا زیادہ بن جائے. سو کیا کریں، پاکستان والے لوگ کو اس طرح سمجھانا پڑتا ہے دیٹ نیکی کرو، اور نیکی وہ ہوتی ہے جو یوٹیوب پر نہیں ڈلتی. جہاں ایک کیمرہ مین جڑا ہوا نہیں ہوتا، نیکی وہ نہیں ہوتی ہے. ہاں جی ہم نے یہ کیا ہے، دیکھیں دس از ناٹ گڈ. سو یس جویریہ، ماشاءاللہ یو آر آلسو اے چیئر پرسن ان ویژن فاؤنڈیشن. وہاں کیسے آپ پہنچی؟ ایکچولی اتنی جوان عمر میں کیا کیا تم نے؟ دیکھیے کہ میری نا بہت شروع سے انسپریشن تھی. آئی یوز ٹو وزٹ دا CEOs کانفرنسز ان اسلام آباد، کراچی اینڈ لاہور. اور یہاں پہ ہمارے ڈفرینٹ جو چیئرمینز ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی سے فیصل آباد ہیں، کراچی کے لوگ ہیں، اینڈ دیر از اے لسٹ آف پیپل. تو مجھے بڑا شوق ہوا کہ آئی وانٹیڈ ٹو بیکم اے چیئر پرسن. اور ویمن آر دا ون آف دا بگیسٹ اینڈ فائنسٹ لیڈرز آل دا ورلڈ. اور میری بہت ٹریولنگ بھی رہی تو کچھ چیزیں مجھے بہت انسپائر کیں کہ میں تھوڑا سا پالیٹکس سائڈ پر بھی ہوں اور تھوڑا سا مجھے بزنس سائڈ پر بھی آنا تھا. اور اس سے پہلے بھی میں نے کافی فنڈ ریزنگ سکسیزفل پروگرامس میں کر چکی تھی. تو میں نے سوچا کہ ایک چیز، کیونکہ میں ہاسپٹلز مطلب 6 years آئی بین دیر ان مینی ہاسپٹلز ان کراچی، اسلام آباد اینڈ لاہور. تو مجھے لگا کہ ایک چیز پاکستان میں جس کی کمی ہے اور ضرورت ہے اس پہ کام کرنا چاہیے. تو میں نے چینلائزڈ کام کیا. I registered my foundation with the SECP, Securities and Exchange Commission of Pakistan. I took the exemption letter. میں نے Economic Affairs Department جو foreign funds کے لیے ہوتے ہیں I cleared that thing. I took all the NOCs and after that میں نے لنڈن میں بھی اس کی 2 companies open کی. ابھی میرا جو پیپر پروسیجر تھا یہ کمپلیٹ ہوا تو after that I start building a nice emergency unit, first one in ملتان. اور میں نے ایک بڑا زبردست فنکشن بھی کیا ہے اور میں اس پہ کام کر رہی ہوں. اور جو بیسیکلی اس کا ایجنڈا اور فنکشن ہے
I wanted to make a 600 emergency units all over the Pakistan. اور مجھے اس میں بہت سے ہمارے جو لوگ ہیں جو کہ غلط جگہ پیسے استعمال کرتے ہیں، میں اگر ان کو کہتی ہوں کہ اگر رائٹ جگہ پہ استعمال کریں تو دنیا بھی خوبصورت ہوگی اور آخرت بھی. ویسے بات تو صحیح ہے کہ دنیا خوبصورت ہوگی اور آخرت بھی. مجھے بتائیں جب لوگ آخرت کی بات کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ انسان کو اچھائی کرنی چاہیے، کچھ چیز واپس لینے کے لیے نہیں، بس یہ کرنی چاہیے کہ میں ایک اچھا کر رہا ہوں، کسی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے، کسی کے اندر سکون ہو رہا ہے، بس وہی ہونی چاہیے. باقی مجھے یہ لگتا ہے باقی آخرت کا تو سوال جواب کس کا بہتر ہے، کس نے کتنی نیکیاں کی ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے لوگ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک بھی نہیں گر رہی ہوتی. بالکل قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ حل جزاء للإحسان الا الإحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں. مطلب آپ نیکی بالکل کرتے جاؤ پر اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھو اور آپ کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے. دنیا متیرہ اس ٹائم چل رہی ہے ایک ہوپ پہ اور ایک بلیف پہ. جتنا آپ کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہے نا اتنا آپ انٹرنلی آپ کا انکانشیس بھی اسٹرانگ ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ آپ اچھائی کرتے رہو، کیونکہ دیکھیں لوگ آپ کو اگر دنیا میں برے لوگ نہ ہو تو ہمیں اچھے لوگوں کا بھی پتہ نہ چلے. تو دنیا میں برے لوگ اس لیے آتے ہیں، اٹس ناٹ لائک اے لیسن، وہ اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اچھے لوگ کون سے ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ اچھائی کرتے جاؤ، بالکل کرتے جاؤ، کیونکہ وہ آپ نے سنا ہے کارما بھی تو ایک چیز ہے نا، جو آپ بو گے وہ کاٹو گے. اگر آپ نے نیکسٹ اچھا اس کو میں نیوٹریشن میں کچھ ایسے لے کے جاتی ہوں کہ جو پہلے 20 سال آپ نے دودھ پیا ہے وہ نیکسٹ 20 ایئرز آپ کی بونس پہ لگتا ہے. اگر آپ اب بچیاں میرے پاس آتی ہیں بہت ویک ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اوور دا نائٹ ہمیں یہ آئرن ڈیفیشینٹ ہیں، ہم کیلشیم ڈیفیشینٹ ہیں. جو آج کل ٹیکے چل رہے ہیں اوزمپک کے، منجارو وہ بہت زیادہ اٹس ویری انہیلتھی، از ویری بیڈ. 6 اوزمپک ہے اور 2-3 اور انجیکشن اور یہ منجارو وہ ہائی بلڈ پریشر والے چیز کا منجارو یہ کافی ایک ٹرینڈ نکلا تھا کہ جہاں لوگ پتلے ہونے کے چکر میں لیکن پتلے ہو گئے، لیکن ان کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ڈھانچہ آپ نے دیکھا ہے نا یس کیا ہوا ہے یہاں سے یوں اندر سمجھ میں نہیں آتا ہو کہ بندہ ایسے لگتا ہے اللہ نہ کرے کوئی 3rd 4th اسٹیج کینسر پر پہنچا ہوا ہے. بیسیکلی دیکھیں یہ چیزیں ڈیزائن کی گئی تھیں بیسک ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جو بہت ہیلدی لوگ ہیں اور جو سوڈا ڈرنکس نہیں چھوڑتے، جو میٹھا نہیں چھوڑتے، جو وائٹ بریڈز اور جنک فوڈ نہیں چھوڑتے، کہ ان کے لیے بنا تھا یہ چیز اسپیسیفکلی. اب ہوا کیا، ہماری پوسٹ پریگنینسی کی جو مدرز ہیں جن کے مطلب 2 بچے ہیں 3 ہیں، جن کے بہت اوبیس تھیں، اوور ویٹ تھیں، اور جن کا BMI 30 سے 30+ ہے، کیونکہ اس کا طریقہ تو یہی تھا نا کہ آپ نے 6 months میں آپ نے تقریباً یو ہیو ٹو ریڈیوس لائک 30 pounds اور سم تھنگ لائک دس، اور اتنا ڈراسٹک ویٹ لوز. اچھا اٹس ٹوٹلی انہیلدی اور میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بہت ہیلدی فوڈ بنایا ہے. بریک فاسٹ سے اسٹارٹ کریں تو یو کین گو تھرو ود ایگس، سیریلس، آپ نٹس لیں، آپ کی پرو بایوٹک یا یوگرٹ میں آپ کھانے پینے کے ساتھ بھی آپ متوازن غذا کے ساتھ بھی اپنے ہیلتھ گولز. اچھا اب یہ کیا ہے، جب آپ ایک چیز اپنی آرٹیفیشلی انجیکٹ کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی چیز ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھا اس نے تو آپ کو دنوں میں ٹرم ڈاؤن